اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ سورۃ المائدہ آیات 55 اور 56۔ پچھلی آیات میں یہ حکم دیا گیا کہ یہود و نصارہ سے دوستیاں مت کرو۔ اب یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ انما یقیناً، اور جہاں پر بھی جملے کے شروع میں انما آ جائے یہ حصر کے لیے ہوتا ہے، ان کی خاص بات کہنے کے لیے۔ ولیکم اللہ، ولی دوست، ساتھی، ولیکم تمہارا ساتھی، ولیکم اللہ تمہارا ساتھی ہے اللہ تعالیٰ، کہ مومنوں کا ساتھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ورسولہ، اور اس کا رسول یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین، اور وہ جو آمنوا ایمان لائے ہیں۔ تو جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کی دوستیاں، ان کی محبت، ان کے تعلقات اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ یعرف الناس باصدقائہم، جس طرح ایک مقولہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں، تو اہل ایمان کی محبت، اہل ایمان کی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور آپس میں مومنین ایمان لانے والوں سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ ان کی صفت ہے۔ یہود و نصارہ سے محبت نہیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے جو لوگ دین کا مذاق کرنے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں دین کا، یا پھر ایسے لوگ جو دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایسے تمام لوگوں سے دوستی اور محبت نہیں ہے۔ اگلی صفات الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ قائم کرتے ہیں نماز۔ ان کی صفت ہے، ان کی علامت ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہیں۔ وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح لازم ہے، اور عمل صالح کی سب سے واضح صورت نماز اور زکوٰۃ ہے، اور نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں، دونوں بالکل لازم اور ملزوم ہیں۔ اس لیے عمومی طور پر قرآن مجید میں جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور یہ جو ساتھ وہم راکعون، راکع یہاں پر لفظی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو مطلب ہوتا ہے جھکا ہوا، نماز قائم کرتے ہوئے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، یعنی ان فرائض کی ادائیگی میں انسان کی جو حالت اور کیفیت ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی موجود ہو، نہ کہ انسان میں تکبر ہو۔ تو یہاں یہ قید اس لیے لگا دی گئی ہے کہ جس طرح نماز، زکوٰۃ اور کے بغیر ایمان بے معنی ہے، اسی طرح یہ عمل نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا بغیر اخلاص کے، بغیر عاجزی کے بالکل ہی بے معنی ہے۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اس میں عاجزی نہیں ہے، اس میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، اس میں دکھلاوا مقصود ہے، یا وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے، یا مال عطا کرتے ہوئے وہ فخر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، تو پھر اس کے ذریعے مال دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے، مراد یہ ہے کہ جب وہ یہ کام کرے تو اس کیفیت میں کرے کہ اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اور اللہ کی توفیق سے وہ اس عمل کو کرنے کا لائق بنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اس دور میں منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ منافقین کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں، نماز میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ ان کی نماز کا تذکرہ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے
کہیں کسالہ کے لفظ کے ساتھ کہ یہ سستی کرنے والے ہیں، کہیں کہا کہ ان پر بہت بھاری ہے نماز، مختلف انداز ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو جو مومن ہے اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جس نے بھی دوست بنا لیا اللہ تعالیٰ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، فَإِنَّ، پس یقیناً، حزب اللہ، اللہ کا گروہ ہیں، ہم الغالبون، وہی غالب ہونے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ، ایسی جماعت جو اللہ سے محبت کرنے والے، رسول سے محبت کرنے والے، ان کے ساتھ دوستی رکھنے والے ہیں، تو یہود و نصارہ کو چھوڑ کر اہل ایمان سے دوستی رکھنے والے ہیں، تو گویا ان کے اعمال بہت اعلیٰ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کا گروہ ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اہل ایمان کے بجائے یہود و نصارہ کی دوستی کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیاوی مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں، تو ان کے اعمال ڈھہ جائیں گے، وہ نامراد ہو جائیں گے۔ اب اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو دوست بنانے والوں کے انجام جو ہے وہ روشن ہے، وہ حزب اللہ قلعہ دیے گئے، ان کو یہ لقب دے دیا گیا کہ وہ حزب اللہ ہیں، اللہ کی جماعت ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو منافقین اور یہود و نصارہ ہیں وہ حزب الشیطان ہیں، وہ شیطان کی جماعت ہیں، اور شیطان کی چالیں بہت ہی کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت اور اہل ایمان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔